فرمایا الا ساء ما یزرون، اور سن لو بہت برا ہے جو وہ اٹھا رہے قیامت کے دن اپنا بوجھ. قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً تحقیق، مکر چال چلی، تدبیر چلی. مکر عربی کے اندر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے گا. قد یقیناً مکر الذین، چال چلی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمارت کو ان کی بنیاد کے اندر سے، بنیادوں سے آیا. اللہ تعالیٰ ان کی بنیادوں سے آیا. اللہ تعالیٰ ان کی بنیادوں سے آیا، کیا مراد؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا. کہتے ہیں نا کہ بنیادوں کو جب کھوکھلا کر دیا جاتا ہے تو پھر چھت گر جاتی ہے. آگے یہی فرمایا کہ فخر علیہم السقف من فوقہم، اور گر پڑی چھت ان کے اوپر سے. واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ وہ کبھی سوچنے والے بھی نہ تھے. اللہ تعالیٰ بنیادوں میں آیا، ان کی بنیادیں کھوکھلی کر دی اللہ تعالیٰ نے. ایسی بنیادیں کھوکھلی کر دی. آپ دیکھیں نا عیسائی اور یہودیوں کی بنیادیں کیسی کھوکھلی کی اللہ نے. جس کتابوں پر وہ اعتماد کرتے ہیں ان کو خود کو اپنے قلب کے اندر اعتماد نہیں ہے ان کتابوں پہ. ایسی بنیادیں کھوکھلی کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کی. اور فرمایا کہ من حیث لا یشعرون، اور ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا ہے جو ان کو شعور بھی نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ برباد کر کے رکھ دیتا ہے ان کو. ثم پھر یوم القیامت، قیامت کے دن، یخزیہم، رسوا کیا جائے گا ان کو، اللہ تعالیٰ یعنی رسوا کرے گا ان کو. ویقول، اور کہے گا، اینا، کہاں ہیں، شرکائیہ، میرے وہ شریک، الذین، جن کے بارے میں کنتم تھے تم، تشاقون فیہم، لڑنے جھگڑنے والے تھے. یعنی تم اپنے شریکوں کے بارے میں اللہ سے لڑتے تھے، ہیں؟ تم اپنے شریکوں کے بارے میں ایمان والوں سے لڑتے تھے. آج جب ان کے شریکوں کو جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو بے بس ہے، آپ سے لڑیں گے، آپ کو قتل تک کر دیں گے. آپ دیکھیں، آزمائیں جا کر، کہیں نہ جائیں آپ، کسی ایک درگاہ کو اندر چلے جائیں، کسی ایک درگاہ میں جو مسلمانوں کا مندر میں کہتا ہوں اس کو، آپ جائیں اور وہاں جا کر یہ آپ بول دیں کہ سجدہ حرام، رکوع حرام، قیام حرام، یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، پھر دیکھیں مار دیا جائے گا آپ کو. اگر اللہ نے بچانا ہوگا تو بچا دے گا آپ کو، ورنہ سرما بنا دیا جائے گا آپ کا. کیوں؟ تشاقون فیہم، یہ جگڑتے ہیں، یہ لڑتے ہیں. یہ قال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جو اہل علم ہیں، کہیں گے، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، اور اس دن یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے اور کافروں پر بڑی سخت برائی ہے. ان لوگوں کے لیے تو رسوائی ہوگی. اب دیکھیں نا، ایک بندہ زندگی بھر یہ اعتقاد رکھ رہا ہے کہ مجھے میرا پیر بچائے گا، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں گی، یہ قلندر آئیں گے، مختلف قسم کے لال پیلے قلندر آئیں گے، ہیں، یہ حجویری صاحب آئیں گے، یہ بغدادی صاحب آئیں گے، یہ ٹھٹے والے آئیں گے، یہ شاہ حقیق والے آئیں گے، یہ جو ہے وہ دہلی والے آئیں گے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے سندھ کے اندر سندھ والے آئیں گے، اور یہ جو ہے وہ گجرات والے آئیں گے. گجرات میں بھی تو ایک بڑیلا شریف، بڑیلا، گجرات والے آئیں گے. یہ سب اپنے ذہنوں کے اندر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن آئیں گے، جھنڈے لے کر آئیں گے اور ہم ان کے جھنڈے کے پیچھے جھک جائیں گے، ان کے جھنڈے کو پکڑ لیں گے، بس ہمیں بچا دیں گے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. بول بول کے کہتے ہیں. اور ایسے ایسے قصے گھڑتے ہیں نا، ایسے قصے گھڑتے ہیں کہ بندوں کو ہاں کرنے لگ جائیں، اور لوگ کیسے اندھے اور اللہ معاف کرے اپنے ایمان کے اعتبار سے برباد ہے. کوئی شک نہیں. ابھی ایک پورا وہ گر گیا تھا اسٹیج کو، مطلب ہماری تو ان کے پاس ہے، پیر صاحب کے پاس پورا اسٹیج نیچے. ان اللہ. ہاں جی. حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں شیخ بدیع الدین راشدی السندھی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت
ان کا مزار ہے ہی نہیں کہیں. کہتے ہیں کہ ان کو جس جگہ پر دفنایا گیا تھا نا وہ جگہ کسی اور کی تھی, کھود کر ان کی ساری قبر کو مٹی میں بہا دیا ہے. شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ نے بدیع التفاسیر کے اندر لکھا ہے, قبر بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت ساری باتیں کرنے کی. فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, فرمایا کہ جنہیں فرشتے, الذین وہ لوگ یا جنہیں, تتوفاہم الملائکۃ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے, ظالمی انفسہم کہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر, یعنی کافر ہیں, ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر. تو کیا ہوتا ہے, فَأَلْقَوْا السَّلَامَ, پھر یہ فرشتوں کو سلام کرتے ہیں, اور جو نیک اس دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں. وہ ہے نا آپ کے جیب کے اندر شناختی کارڈ نہیں ہے, آپ کے جیب کے اندر ڈاکومنٹس نہیں ہے, پولیس والے آپ کو السلام علیکم سر کیسے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, آگے بڑھ کے سلام کرتے کہتے کہ رفع دفع ہو جائے مسئلہ, میں ان کے سامنے اچھا بن جاؤں, ذرا شریف بن جاؤں. ٹوپی نہیں لگائی ہوتی تو فوراً ٹوپی پہ لیتے, سر کے اوپر ٹوپی رکھ دیتے, یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہیں حضرت, خیریت ہے, آپ سلام کر رہے ہیں اس کو. ایسا ہی ہے یہاں بھی یہی سین ہے کہ جب یہ دیکھیں گے فرشتوں کو, اور جب ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے, السلام علیکم سلام کریں گے تاکہ بچ جائیں اپنی پاکیزگی دکھانے کے لیے. لیکن ہوگا کیا, ما کننا نعمل من سوء, یہ کہیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے, بڑے پارسا تھے ہم تو بھائی, ہم تو بڑے نیک تھے. فرمایا بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, کیوں نہیں, بلا کیوں نہیں, ان اللہ علیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, بما کنتم تعملون, یہ جو عمل کر کے آئے, یہ کیا کالا اور سفید کر کر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. کیا چھپائیں گے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم قاری بشیر حفظہ اللہ تعالی و ورعہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ابھی وہ حیات ہیں لیکن بہت بیمار ہیں. وہ مجھے کہا کرتے تھے, کہتے تھے, بلکہ درس میں بھی اکثر کہا کرتے تھے, کہتے کہ جتنے بھی سفارشی بنائے گئے ہیں نا کہ یہ پیر اور یہ مرشد ہماری سفارش کریں گے اللہ کے یہاں, تو وہ کہتے تھے کہ کیا بتائے گا وہ اللہ کے یہاں, کیا اللہ تعالیٰ کو کچھ پتا نہیں ہے کیا, وہ تو سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ, کیا بتائے گا آپ کا پیر ان کو, اللہ تعالیٰ کو, یہ نیک تھا کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے, یہ صدقہ خیرات کرنے والا تھا کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا, اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں, تو کیا بتائے گا وہ. تو وہ فرمان بتایا کرتے تھے ہمیں, کہتے تھے کہ وہ کیا بتائے گا بھائی, کون سی بات چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کو بتائے گا سفارش کے اعتبار سے. ایک ہوتی ہے سفارش اور ایک ہوتی ہے شفاعت. سفارش کسی کی بھی نہیں ہوگی, شفاعت کی اجازت ہوگی, اور وہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. دونوں چیزوں میں فرق ہے, یاد رکھیے گا. بات کریں گے انشاءاللہ آگے اصول الاعتقاد کے اندر شفاعت کے بارے میں, انشاءاللہ اس کا ایک عنوان ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اللہ اکبر. تو فرمایا بلا کیوں نہیں, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والے, بما کنتم تعملون جو کچھ تم کر کے آئے ہو. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. فادخلوا داخل ہو جاؤ, اب تمہیں کوئی داخل نہیں کرے گا, جاؤ اندر, دھکے مار کے بھیجا جائے گا اندر, نکلو اندر. خالدین فیہا, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے, جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے. ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے سوچیں, ایک دفعہ اللہ کے لیے, ابھی سب کو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, سوچ لیں کہ اگر جہنم میں چلے گئے اور ہمیں دھکے مار کر اندر جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو کیا ہوگا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, ایک کھال جلے گی دوسری کھال چڑھا دیں گے تاکہ قیامت کے دن آگ کے جوسانے والا عذاب کا مزہ چکھیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, اے ابئی مجھے بتاؤ کہ کتنے ایک دن میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کھالوں کو جلائے گا ان جہنمیوں کی. تو غالباً کچھ 6000 دفعہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جہنمی لوگوں کے ایک دن میں 6000 دفعہ اللہ تعالیٰ ان کی کھالوں کو جلائے گا, راکھ کر دے گا, پھر دوبارہ نئی کھال چڑھائے گا عذاب کے لیے. جائیے باہر آگ جلائیں, بلکہ باہر کے ایک چھوٹی سی ماچس کی تلی جلائیں اور اپنی انگلی کو ایسا رکھیں, دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر تک ہم برداشت کر سکتے ہیں. ہمارے سر کے تاج امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے پر جاتے تھے, اپنی انگلی رکھا کرتے تھے اور ہاتھ ہٹا دیتے تھے اور کہتے کہ عمر
تو اس آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ ارے غافلوں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو غافلوں، اللہ کی عزت اور اسی کبریائی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ ہندو ہو کر مرتا ہے، جو مجوسی ہو کر مرتا ہے، اور مسلمانوں میں جو بے نمازی مرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ سب برابر ہیں۔ نبی پاک کی حدیث ہے، ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کا حشر اللہ فرعون اور قارون کے ساتھ کرے گا۔ نماز ہی نہیں پڑھتے، دل کے اندر کلک، دل اٹاوا ہے پورا کالے سیاہ ہونے میں، دل کالا سیاہ ہو چکا ہے گناہ کر کر کے، گناہ کر کر کے دل اتنا کالا سیاہ ہو چکا ہے کہ آپ یقین مانیں، یقین مانیں، یقین مانیں، ہم میں ایسے اتنے بدنصیب ہیں کہ آج تک کبھی رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ آج ہم میں ابھی بیٹھے ہوئے بھی اتنے بدنصیب لوگ ہوں گے ہم میں، اللہ ماشاء اللہ، کہ ہم نے آج تک اللہ سے رو رو کے گناہوں سے معافی نہیں مانگی۔ اللہ میرے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے، صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا، دنیا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، پیسہ آ جائے، مال آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ہو جائے، آخرت بھاڑ میں گئی۔ یہ ہم لوگوں کا سب کا معاملہ ہے الا ماشاء اللہ۔ اور یہ جہنم کیا کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ؟ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، فوج کے فوج۔ سورہ زمر کے اندر آج پڑھا تھا نا شیخ صاحب نے، سورہ زمر کی آیت پڑھی تھی، یاد کریں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، فوج در فوج کافروں کو لے جایا جائے گا، فوج در فوج۔ کیسا عجیب سما ہوگا، اللہ یا اللہ کیسا سما ہوگا، بد نصیب لوگ، یا اللہ نصیب پھوٹ گئے ان کے کہ جہنم کی آگ جل رہی ہوگی، اور کیا ان کے دلوں پر چھریاں چل رہی ہوں گی کہ ان کو جہنم کے اندر لے جایا جا رہا ہے جلنے کے لیے۔ اور حیرت سے پوچھے گا جہنم کا چوکیدار، الم یاتکم رسول منکم، کیا کوئی رسول نہیں آیا تمہارے پاس؟ اتنے بد نصیب، اتنے بد نصیب، تو کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں آئے؟ ہمیں تو ڈرایا بھی گیا تھا، ہمیں تو سمجھایا بھی گیا تھا، ہم اتنے ڈھیٹ تھے، اتنے نیچ تھے، اتنے بدبخت تھے کہ ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں آیا، ہمیں سناتے رہے، سناتے رہے، سناتے رہے، ہم نہیں مانے، حتیٰ کہ موت آ گئی۔ کیسی بدنصیبی اللہ! میں کہتا ہوں اگر کسی کو پکڑ کر یہ بتا دیا جائے کہ بھائی اس بھٹی کے اندر تمہیں صرف آدھے گھنٹے کی سزا دی جائے گی، نیچے آگ جل رہی ہے، اللہ اللہ، وہ تو کیا اس کے اوپر گزرے گی۔ اور اگر کسی کو بھٹی میں ڈال کر بند کر دیا جائے، چلو موت آنے کے بعد ایک اطمینان ہوتا ہے کہ چلو جان چھوٹے گی، ایسا ہی ہے نا، لیکن وہاں تو جان ہی نہیں چھوٹنی،